الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صفہ سالار ہے۔ یہ صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بانجے ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ وہ عساکر اسلام، مسلمانوں کے وہ لشکر جو افریقہ کی طرف گئے ہیں، اس کے صفہ سالار تھے۔ ان کے بارے میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا اور نکلے اپنی جگہ سے اور آگے بڑھ رہے تھے، تو ایک جگہ پہ ایک ساحل کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر گھوڑے اس سمندر کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ کس نے کہا کہ اس سمندر کے آگے تو آبادی نہیں ہے، آگے تو کوئی ہے نہیں، تو کیسے کس طرح جائیں گے؟ ان نے کہا کہ واللہ لو اعلم ان وراء هذا الماء ارضا لخذته بفرسی هذا رافعا لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے آگے آبادی ہے، تو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہ اس کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے میں ادھر جاتا، لیکن جب معلوم ہوتا کہ آبادی نہیں ہے تو واپس ہو گئے۔ اسی کے ذکر علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا کہ دشت دشت ہے، دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے۔ اور یہی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ہے کہ جب افریقہ کی طرف جاتے ہیں اور ادھر ایک شہر مسلمانوں کی بسانا چاہتے ہیں، اس شہر کا نام غالباً قیروان ہے۔ اس شہر کو بسا رہے تھے تو افریقہ تو جنگل ہی جنگل ہے۔ ادھر ایک جنگل کو اندر داخل ہو جاتے اور دیکھا کہ ادھر تو سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، شیر بھی ہے، ہر قسم کی درندے بھی موجود ہیں، موذی چیزیں موجود ہیں۔ تو ادھر انہوں نے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ان نے مختصر تقریر کی، بہت کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی۔ کہا کہ انا ناظرون فزعوا، کہا ہم مسلمانوں کے امیر کی طرف سے یہاں پر آئے ہیں، ہم ادھر شہر بسانا چاہتے ہیں، تم ایسے نکل جاؤ۔ یہ جو ان نے گفتگو کی کہ پتھر کے اوپر کھڑے ہیں، اور گفتگو کس انسانوں سے نہیں کر رہے، ان جانوروں سے مخاطب ہیں، ان موذی چیزوں سے۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہے کہ فلم يبق شيء مما كان من السباع وغيرها الا خرج وجعلنا يخرجن من جحرهن حتى کہ ان السباع كانت تحمل اولادها۔ فرماتے ہیں کہ جب عقبہ بن نافع نے یہ گفتگو کی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے جنگل کے اندر موذی اور خطرناک جانوروں کو مخاطب کیا، تو فرمایا کہ ہر چیز نکلنا، فلم يبق شيء مما كان من السباع، کوئی بھی درندہ ادھر نہیں رہا مگر نکلنا شروع کیا، اور شیر، چیتے اور جو موذی اور خطرناک قسم کے جو حشرات الارض ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، یہ تمام کے تمام ویسے نکل رہے، اور جنگل کو خالی کیا اس نے۔ یہی بات ہے کہ جب انسان اللہ کے ہو جاتے ہیں تو تمام کائنات اس کے لیے وہ مسخر ہو جاتی ہے، اللہ سب اس کے لیے جو ہے فرمانبردار بناتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتے ہیں تو تمام کائنات کے ذر ذر اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈرتے، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے، وہ ڈرپوک بن جاتے۔ آج کل ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، مسلمان حکومتوں کے پاس افواج ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور آپ سب کے علم میں ہے۔ اس لیے ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اب یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، ان 10 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، صدقات کریں، ان میں قرآن کی تلاوت کریں، ان میں جو ہے صلہ رحمی کریں، ان میں ہم سے جو خیر کے کام ہو سکتے ہیں وہ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس طرح جتنے خیر کام کر سکتے ہیں ہم اس میں کریں۔ اس میں ہم تہجد پڑھیں، قیام اللیل کے اہتمام کریں، اور خاص کر اس میں عرفے کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 9 ذی الحج کو ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حاجی 8 ذی الحج کو مینا جاتے ہیں، مینا میں دن بھر ادھر رہتے ہیں، اور پھر جو ہے
اس دن 9 ذی الحج کو پھر سارے حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ادھر سے پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر واپس مینا آ جاتے ہیں، شیطان کنکرے مارتے ہیں۔ تو ہم اگر ادھر نہیں ہے، ہم ادھر ہے، جہاں جہاں پر مسلمان آباد ہے، ہم ان حاجیوں کو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ ان کے حج قبول کرے، ان سے بھی درخواست کرے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرے، اور ہم خود بھی ادھر جتنے ہم خیر کے کام کر سکتے ہیں، جتنے اچائی کے کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ پھر آخر میں جو عید کے دن قربانی ہے، تو اس قربانیوں کو بطور خاص ہر آدمی کوشش کرے کہ قربانی کرے، اس لیے کہ قربانی کا جو خرچہ ہے وہ اتنی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں اور پورے سال میں بہت سارے خرچات بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ایک موقع پہ جو قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کو پیش کیا تھا، ہم کسی جانور کو پیش کریں، ایک حصہ لے اور خون بہائے، تو یہ بہت زیادہ خیر کا کام ہے، تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی کو بس ہو کچھ نہ کچھ کے طاقت میں ہے قربانی کر سکتے پھر نہ کرے، فرمائے ہمارے مصلوں میں نہ آئے۔ اور جس گھر میں قربانی ہو جاتی ہے اس گھر کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلان فلان نے قربانی کی، ہم نے بھی کیا۔ لیکن جس گھر کے اندر قربانی نہ ہو، اس گھر کے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ غریب ہے، دیکھو لوگوں نے قربانی کی، ہمارے کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ دوسرے کہ اس کے ابراہیم سے بیٹی کو پیش کیا، آپ نے ایک جانور پیش کیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے قربانی کرے۔ ہاں، اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کوشش کریں کہ قربانی کی گوشت ہم تک پہنچائے، مستحقین تک پہنچائے، آس پاس پڑوس میں جو لوگ ہیں، یہ جو دور دور بھی الحمدللہ الخدمت کے ذریعے سے ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں کہ باہر ملکوں میں اگر کشمیر، فلسطین اور بیت المقدس اور ادھر افغانستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں، یا پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ غربت ہے، پنجاب کے دور دور حصوں میں، بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں کہ انسان جو ہے ادھر جاتے ہیں تو ترس آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تعلیم سے محروم ہے، بہت سارے لوگ بس کچھ نہیں ہے، صوبہ خیبر کے بہت سارے علاقے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو جہاں پر بھی کوئی قربانی کر سکتے، اپنی قربانی میں ہم ان کو یاد کریں، ہم کوشش کریں ان تک ہمارے گوشت ان تک پہنچ جائے، وہ بھی ہمارے اس خوشی میں شریک ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔